کچھ روز پہلے میں اور میری ٹیم لاہور گئے اور لاہور میں مختلف جگہوں کا وزٹ کیا اور آخر کار ہم داتا دربار پہ بھی گئے، لیکن داتا دربار ہم صرف ایک نئے اینگل سے داتا دربار کو دیکھنے گئے۔ کس لیے گئے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یوکے کا ایک انگریز تھا، اس نے جب تخت بلقیس کا واقعہ پڑھا تو بہت حیران ہوا کہ صرف پلک چبکنے میں کیسے اتنا بڑا تخت وہاں سے یہاں لایا گیا۔ اس نے اس پر بہت تحقیق کی، ریسرچ کی کہ اگر بائی ایئر اس تخت کو لایا جائے تو اتنا وقت لگے گا، بائی روڈ لایا جائے اس تخت کو تو اتنا وقت لگے گا، اگر بلٹ ٹرین سے لایا جائے تو اتنا وقت لگے گا۔ اس نے وہاں مختلف علماء سے رابطے کیے، سب نے اپنے علم کے مطابق مختلف جوابات دیے، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ اس نے ریسرچ جاری رکھی، مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا۔ گوروں کی عادت ہے دوستوں کہ وہ ریسرچ بہت کرتے ہیں۔ مطالعہ اور ریسرچ کے متعلق ہم پاکستانی قوم بہت سست واقع ہوئے ہیں۔ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم کسی سوال پر کسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ریسرچ نہیں کرتے۔ اگر کبھی ایسا کچھ کرنا پڑ بھی جائے یا کوئی آرٹیکل پڑھنا پڑ جائے تو ہمارا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یہ کیا خوش کام دے دیا اس میں۔ اس انگریز کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے، وہاں بہت سے علماء کرام، بزرگان دین اور مدارس ہیں، آپ کو آپ کا جواب وہاں مل جائے گا۔ جو جماعت انہیں پاکستان لے کر آئی وہ انہیں لاہور میں بھی یہاں لے کر آ گئے کہ وہاں لے کر جاتے ہیں شاید اس انگریز کو اس کے سوال کا جواب مل جائے۔ مختلف علماء کے پاس لے کر گئے، علماء کرام نے بتایا کہ اگر ولی سے ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ کرامات کہلاتی ہیں، اگر نبی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ علماء کرام نے مختلف دلائل دیے، انہیں قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا۔ تو جو جماعت انہیں پاکستان لے کر آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ پاکستان آ ہی گئے ہیں اور لاہور میں ہی ہیں تو آپ کو لاہور کی سیر کراتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ انہیں سب سے پہلے مینار پاکستان لے کر گئے کہ یہ دیکھو یہ مینار پاکستان ہے، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ شاہی قلعہ ہے، یہ انارکلی بازار ہے۔ لیکن جب وہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے سامنے سے گزرے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس جماعت نے کہا کہ کچھ نہیں، یہ جسٹ مزار ہے۔ تو اس گورے نے کہا کہ مجھے اس میں لے کر جاؤ، مجھے یہاں سے کچھ الگ خوشبو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو مہمان ہیں اور اب یہاں آئے ہیں تو مزار دکھا کے چلتے ہیں یہاں سے۔ تو جیسے ہی مزار کے اندر داخل ہوئے تو ایک بزرگ وہاں پہ کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک کپ اور دوسرے ہاتھ میں چائے کی کیتلی تھی۔ پوچھا چائے پیو گے؟ تو انگریز نے کہا پلا دیجئے، پی لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس گورے نے وہ کپ پکڑا اور ایک دم سے دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ چہرے پہ پانی ڈال کر ہوش میں لایا گیا تو اس نے سب سے پہلے پوچھا وہ بابا جی کدھر ہے، وہ درویش۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھا کہ کون سے بابا جی، لیکن بابا جی نہیں تھے وہاں پہ۔ لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا، اچانک کیسے بے ہوش ہو گئے؟ تو انگریز نے جواب دیا کہ یہ نہ پوچھو کیا ہوا، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا۔ جس جواب کی تلاش میں میں اتنے عرصے سے تھا، میں نے ریسرچ کی، اس جواب کی تلاش میں پاکستان آیا، مختلف علماء اور مشائخ مجھے جواب نہ دے سکے، ایک پل بھر میں مجھے اس کا جواب مل گیا۔ لوگ حیران ہوئے اور پوچھا وہ کیسے آپ کو جواب ملا؟ اس انگریز نے کہا کہ یہ کپ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ وہ کپ ہے جس میں میں اپنے بیڈ روم میں کافی پیا کرتا تھا، اسی کپ میں مجھے یہاں چائے پیش کی گئی ہے اور مجھے جواب دیا گیا کہ جیسے تمہارا کپ وہاں سے یہاں آ سکتا ہے، بالکل اسی طرح تخت بلقیس کو بھی وہاں سے یہاں لایا گیا تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ ہمارے ملک میں تو ایسے بہت سے واقعات دوستوں سنائے جاتے ہیں، میں نے سوچا اس واقعے پر ریسرچ کرنی چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مبشر اور یشفا کے ساتھ جب لاہور گیا اور داتا صاحب کے مزار کے خدام اور متولی سے ملا اور کہا کہ کچھ عرصے پہلے مجھے یہاں کیا ایسا واقعہ ہوا تھا، کیا یہ سچ ہے یا بس من گھڑت کہانیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا اسد بالکل سچ ہے، آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا پھر اس شخص کا کیا بنا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پھر وہ شخص ادھر ہی رہ گیا۔ اس نے کہا کہ جس جواب کی تلاش میں میں یہاں آیا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا ہے، جس نے یوکے جانا ہے جائے، اب میں نے اس در سے کہیں نہیں جانا۔
उस शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम फारूक अहमद रखा गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी यहां गुजारी, यहीं वफात पाई और यहीं मज़ार के अहाते में उसकी तदफीन हुई। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ उस बाबा जी से, खुदाम से, कि अगर यहीं दफन है तो उनकी कब्र भी होगी? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल कब्र है, अगर कोई देखना चाहे तो लंगर खाने के साथ ही नीचे की तरफ उनकी कब्र है और उस पर उनके बारे में मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, वही उनका मज़ार है। दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि हजारों लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन खुशबू किससे आई? एक बात याद रखें, जिसने आंख दी है नजारा भी उसी ने पैदा किया है, जिसने कान दिए हैं नगमा भी उसी ने अता किया है। बस महसूस करने की बात होती है। मैं जब भी कहीं जाता हूं तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि चीजों को एक नए एंगल के साथ देखूं। तो अक्सर औकात मेरे दोस्त अहबाब जाते रहते हैं, तो मेरे साथ जो टीम थी उन्होंने भी इंसिस्ट किया कि दाता दरबार पर जाते हैं, दाता साहब के दरबार पे जाते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि आज हम जाएंगे एक नए एंगल के साथ दाता साहब के दरबार को देखेंगे, ताकि आपकी भी लर्निंग में इजाफा हो। तो दोस्तों, क्या इस कहानी से आपकी भी लर्निंग में इजाफा हुआ है? अगर इजाफा हुआ है तो इसको शेयर करें। हो सकता है आज के बाद जो दाता साहब के दरबार पे जाए तो एक नए नजरिए के साथ जाए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा।